بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ترکی کا ڈرامہ سیریل ارطغرل اور ارطغرل ایک بہت ہی مشہور سیریل ہے، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر دیا۔ اس سیریل کے بارے میں ہمارے سامنے دو طرح کی آراء آئی ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اس پر بحث کا آغاز ہوا کہ کیا ایسی سیریل دیکھنی جائز ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں جامعہ بنوری ٹاؤن اور جامعہ الرشید کا فتویٰ آیا جو عدم جواز کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے علماء کرام کی آراء بھی سامنے آئیں جن کے بیانات سے اور جن کی تحریروں سے اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ اس ڈرامے کے دیکھنے کی کچھ گنجائش پیدا کر رہے ہیں، یا ان کی تحریروں سے ان کے بیانات سے ان کی آراء سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس ڈرامہ سیریل کے حق میں ہیں۔ تو ہم اس ویڈیو میں دونوں نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جامعہ الرشید جیسے موقر ادارے جب اس کا فتویٰ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب، اور اتنی بڑی جامعات کی موجودگی میں جب دوسرے علماء کرام کچھ اور رائے دے رہے ہیں تو اس رائے کا بھی مطلب کیا ہے۔ تو اس ڈرامہ سیریل کے آنے کے بعد جب اس پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث کا آغاز ہوا تو دو طرح کی رائے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ سامنے آتی ہیں، تو ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ناجائز کہنے والوں کی رائے کا جائزہ۔ یہ جو دو فتوے آئے ہیں اور اسی طرح دو فتاویٰ کے ساتھ ساتھ جو حضرات اس سیریل کے عدم جواز کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنی چاہیے، ان حضرات کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چند مفاسد ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے اس میں موسیقی ہے جو کہ حرام ہے۔ اس میں بلا شک و شبہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موسیقی حرام ہے، اور موسیقی کو چاہے وہ ڈرامہ سیریل ارطغرل ہو یا نہ ہو، کسی بھی وجہ سے اس کو حلال نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح غیر محرم عورتیں ہیں اس ڈرامہ سیریل میں دکھائی گئی ہیں، ان کا دیکھنا حرام ہے، اور اس کو بھی کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہا جا سکتا، چاہے وہ ڈرامہ کے اندر کے کردار ہوں، ڈرامہ کے باہر کے کردار ہوں، یا وہ حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ ایک حرام کام ہے، اس کو کسی بھی صورت میں حلال نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈرامہ سیریل میں ایسے مناظر ہیں جن سے عشق مجازی ابھرتا ہے یا عشق مجازی کو دکھایا گیا ہے، تو بلا شک و شبہ اس میں بھی کسی بات کا شک نہیں ہے کہ عشق مجازی حرام ہے، اور وہ عشق مجازی اس ڈرامے میں اور حقیقی زندگی میں کسی بھی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ملتی کہ جب وہ حرام ہو۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں کہ اس کے دیکھنے سے عادت پڑ جانے کا خطرہ ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر بھی اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس فتاویٰ میں اور ناجائز کہنے والے حضرات کی رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں دعوت کے جائز راستے موجود ہیں، لہٰذا یہ دعوت کے لیے ضروری نہیں کہ جب تک دعوت کے ہمارے پاس جائز راستے ہیں، متبادل ہیں، تو ہمیں کسی ایسی چیز کے ساتھ دعوت دینا جو اصلاً شرعاً جو حرام ہو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو اختیار کرنے کی۔ اس میں بھی کسی طرح کی دو رائے نہیں ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ تو یہاں تک کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فتویٰ عدم جواز کا ہے وہ من حیث الفتویٰ بالکل درست ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی بھی عالم کو، کسی بھی شخص کو اس میں اختلاف ہو۔ جب ایسی بات ہے تو پھر ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں آگے کہ عوام الناس کی اقسام کیا ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس جو گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک قسم ہے لبرل لوگوں کی، اور اسی طرح ہمارے پاس جو دوسری قسم ہے یہ والی، یہ ایسے حضرات، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سہولت نہیں ہے، جو جدید دنیا کی انٹرنیٹ سے اور ٹیکنالوجی سے ناواقف ہیں۔ ایسے بہت سارے قبائل ہیں، ایسے بہت سارے حضرات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ یہ تیسری قسم کو ہم فی الحال یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ چوتھی قسم ہے ایک دیندار طبقے کی۔ اب یہاں پر جو چیزیں غور کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں جو دیندار طبقہ ہے، جو علماء سے مسائل پوچھ کر عمل کرتا ہے، ان کے لیے تو یہ فتویٰ انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے جو عمل بھی کرنا ہے تو وہ فتوے کو دیکھ کے کرنا ہے۔
ان کے مد مقابل میں یہ جو دوسری صورت ہے، جو لبرل لوگ ہیں، ان کا تو کام ہی اسلام کے خلاف ہے. انہیں تو فتوے کا نہ تو ان کو پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ فتوے کو مانتے ہیں. تو یہ دو قسمیں بنیادی طور پر ہیں کہ ایک تو لبرل لوگ جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور دوسرے یہ لوگ جو پوچھتے ہیں اور ان کے لیے فتویٰ آتا ہے. تیسرے یہ لوگ ہیں تو یہ تو اس بحث کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو ان چیزوں سے لگاؤ ہی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تیسری قسم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے اس پر مزید جاننے سے پہلے ہم تھوڑی سی ان کا تعارف بھی کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی نسل ہے. تو یہ وہ نسل ہے جو کارٹونز دیکھتے ہوئے ہوش سنبھالتی ہے. یہ کارٹون دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے یہ پروان چڑھتے ہیں. یہ وہ نسل ہے جو ویڈیو گیم کھیلتی ہوئی جوان ہوتی ہے. چنانچہ جتنی بھی ویڈیو گیمز آتی ہیں، وہ پب جی ہو، چاہے وہ گیمز آف تھرون ہو یا بیٹل آف تھرونز ہو، جیسی بھی گیمز ہیں یہ کھیل کے یہ جوان ہوتی ہیں. ان کا لڑکپن ڈراموں میں گزرتا اور نیٹ پر یہ جوان ہوئے ہیں. ان کے پاس نیٹ، موبائل، ٹیبز اور کیبل کنیکشنز ہیں. یہ نسل سکول تو جاتی ہے لیکن یہ مدرسے نہیں جاتی. قرآن یا تو پڑھتی ہی نہیں ہے یا برائے ثواب پڑھ لیتے ہیں، جیسے بچپن میں ایک دفعہ پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کریم کی طرف ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی. معنی قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ان کو سیکھنے کا شوق ہے. یہ ڈرامے تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن یہ بزرگوں کے بیانات نہیں سنتے ہیں. یہ گانے سنتی ہے یہ نسل لیکن ذکر کی مجالس میں نہیں جاتی. یہ اسلام سے اس حد تک واقف ہے کہ یہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہیں کہا گیا کہ یہ مسلمان ہے، تو بس یہ مسلمان ہے. نمازوں کا بھی ان کی یہ صورتحال ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لی یا عیدین پہ نماز پڑھ لی. یہ وہ نسل ہے جو دنیا سے تو خوب واقف ہے لیکن اگر یہ کچھ نہیں جانتی تو وہ کیا ہے؟ اسلامی تہذیب. یہ اسلامی تہذیب نہیں جانتی. انہیں اسلامی ثقافت کا علم نہیں ہے، انہیں اسلامی تاریخ کا علم نہیں ہے. گناہ اور اس کے نقصانات کے بارے میں یہ نہیں جانتی. آخرت کی قدر و قیمت کیا ہے انہیں کوئی احساس نہیں ہے. جہنم کے عذاب کا ڈر انہیں کچھ اس سے لگاؤ نہیں ہے. اللہ سے محبت شوق ہی نہیں ہے. رسول اللہ کی اطاعت انہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. مسجد میں ملنے والا سکون یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے. یہ وہ نسل ہے. اب اس نسل کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا جو دماغ ہے وہ اغوا ہو چکا ہے. اس کا دماغ جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان سے سلب ہو چکی ہے، اور ان کو اغوا کرنے والے وہ خاص لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اغوا کیا ہے. تو اس نسل کو اغوا کر لیا ہے، لیکن اس نسل کو اغوا کرنے والے کون ہیں؟ تو وہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور جتنی فلم انڈسٹری ہے اس سب کے سرکاری اور غیر سرکاری لوگ ہیں جنہوں نے فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے ایسے ایسے کردار جو ہیں وہ پیدا کیے. اسپائڈر مین، بیٹ مین، اسی طرح کے کردار ان کے سامنے لائے. فلموں کے ذریعے سے انہوں نے نوجوانوں کی آئیڈیالوجی تبدیل کر دی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ان کے ذہن کو قابو میں کر لیا اور ان کو اغوا کر لیا. یہ وہ نسل ہے. اس نسل کے بارے میں یہ جو ایک خاص قسم ہے، اس نسل کے بارے میں چند علماء کرام جو ہیں انہوں نے ان کے بیانات سے، ان کی تحریروں سے یہ معلوم ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو نسل ہے یہ اگر ڈرامہ سیریل ارطغرل دیکھتی ہے تو دیکھ لے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ٹالی ووڈ کے یہ لوگ اس ڈرامہ سیریل کو دیکھ لیں. اب وہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس رائے کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کے نزدیک یہ وجہ کیا ہے. تو آئیے تھوڑا سا اس رائے کی وضاحت بھی دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی دنیا بھر سے سارے ہی ڈرامے اور فلمیں ختم ہو جائیں، یہ ان کی اپنی چاہت ہے. علماء کرام ہیں یہ فرماتے ہیں، یہ ہیں. اور جو لوگ ارطغرل دیکھنے کا ایسے لوگوں کو ہمارے جو معاشرہ ہے اس کا جو حصہ ہے، ہماری جو نسل ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی خواہش یہ ہے کہ دنیا بھر سے سارے ہی ڈرامے اور فلمیں ختم ہو جائیں. یہ خواہش. اور اسلام یا غیر اسلامی، اسلامی یا غیر اسلامی، کوئی بھی ڈرامہ نہ بنایا جائے اور نہ دیکھا جائے. اسلام ڈرامہ ہے،
نہ اسلام میں ڈرامہ ہوتا ہے، یعنی نہ تو اسلام ڈرامہ ہے اور نہ اسلام میں ڈرامہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈرامہ اسلامی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تو ذہن سے بالکل صاف ہو جانا چاہیے کہ جو حضرات تھوڑا اس میں بھی شبہ کرتے ہیں کہ اس ڈرامہ سیریل ارطغرل کے ذریعے سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے اور جہاد کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فنون لطیفہ میں یا ایسی چیزوں سے جو ویژول قسم کی ہوتی ہیں ان کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کبھی پازیٹیو ہوتے ہیں کبھی نیگیٹو ہوتے ہیں، اگر کسی سیریل کے وہ پازیٹیو ایفیکٹ اسلام سے میچ کھا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی کو اصل مقصود بنا کر اختیار کر لیا جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں کوئی ڈرامہ اسلامی نہیں ہوتا۔ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ تو پھر وہ کیوں مشورہ دیتے ہیں؟ تو اصل ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑی تباہی سے نکال کر جو تباہی میں پڑنے والے لوگ ہیں ان کو خیر کی طرف لانے کا، ایک چھوٹی تباہی کے راستے سے خیر کی طرف لانے کا ایک انسانی طریقہ ہے، اور بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر ان بچوں کو، یہ جو نئی نسل ہے، اس کو ٹی وی ڈراموں سمیت کارٹون فلموں سے بچا لیا جائے اور وہ کسی بھی دوسری صورت سے ہو، ممکن ہے اگر، تو اس کے لیے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل دیکھ لیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ تاریخی ڈرامے دیکھ لیں۔ بس اصل مقصود یہ ہے کہ ان کو اس سے بچا لیا جائے۔ اصل میں ہے کیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کی کاوش ہے، میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ اسی لیول پہ رہتے ہوئے، اسی صورت پہ لیتے ہوئے کہ جو میڈیا ان کو دکھا رہا ہے، فلمیں، ڈرامے اور جو چیزیں ان کو دکھائی جا رہی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ جو نسل ہے اس کی ایسی ذہن سازی ہوتی ہے کہ یہ انتہا میں جا کر بالکل جب آخر میں پہنچتی ہے تو یہ لبرل بن جاتی ہے، لبرل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈرامہ سیریل ارطغرل ہے، اس کا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان کو یہ لبرل ہونے سے روکتا ہے، اور یہ جو ان کا سفر ہے اس کے درمیان میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ارطغرل ڈرامہ سیریل پر یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ اگر تو اس ڈرامے سے مقصود وہی بے حیائی، وہی موسیقی، وہی عشق مجازی ہوتا تو لبرل تو خود یہ چاہتے ہیں، تو ان کو کیا مسئلہ ہوا اس سے؟ وہ کیوں جو ہیں ارطغرل کے خلاف ہیں اور وہ اس ڈرامہ سیریل کے خلاف طرح طرح کے بیانات بھی دے رہے ہیں؟ اصل ساری کہانی یہ ہے کہ ان کی وہ محنت جو اس نوجوان نسل پہ ہوئی تھی، جس نے آخر میں جا کے ان کو اس حد تک پہنچا دینا تھا، اس کے سامنے ایک بند پڑ گیا اس ڈرامہ سیریل کی وجہ سے، تبھی وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیے، اگر غور فرمائیں اس صورت میں کہ ان لوگوں کو یہ جب گوارا نہیں ہے تو یہی لوگ آتے ہیں، یہ لبرلز، موم بتی مافیا، اس موقع پر آ کر ارطغرل کے جواز اور عدم جواز کے فتوے مانگ رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل کے دیکھنے سے اس نسل کو روک کر وہی جو کارٹونز اور فحش ڈرامے فلمیں ہیں اسی میں اس کو لگایا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے اصل مقصد تک پہنچ سکیں۔ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ مفتیوں سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ تو ان کا کیا مقصد ہے؟ جن کو اپنی زندگی کے اندر فتوے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس بارے میں کیوں فتویٰ طلب کر رہے ہیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں یہ ان کی چالیں ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جہاں اتنا گند ہے، اس گند کے اندر سے یہ بچے جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف اسلامی ثقافت سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہو جائیں گے، ورنہ یقین جانیے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں یا اس کی اہمیت نہیں جانتے ہیں کہ وہ علماء کے پاس آئیں، مفتیان کرام کے پاس آئیں، بیٹھ کر اپنی تربیت کریں۔ یا ہم کہنے کے تو ہم بڑی آسانی سے ہم کہہ لیتے ہیں کہ کتابوں کے ذریعے مطالعہ کر کے تاریخ کو جانا جائے، لیکن وہ کتابوں پر وہ جو ان کا اپنا کورس ہوتا ہے نصاب کا جس میں وہ مگن ہے، وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کی جو پڑھائی ہے وہ یوٹیوب سے، وہ نیٹ سے، ان چیزوں سے چل رہی ہوتی ہے۔ ان کی آپس کی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ نیٹ فلکس کے بارے میں، اور وہ ٹک ٹاکس کے اوپر جو ہیں وہ مصروف ہوتے ہیں۔ تو وہ بچے، وہ نسل، وہ کیسے جو ہے تو آ کے یہاں پر پڑھے گی؟ تو اس لیے یہ اچھی طرح سے
سمجھ لینا چاہیے کہ اس ڈرامہ سیریل سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گنجائش ہے، یہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مطلق سب کے لیے جائز ہو گیا۔ یہاں ایک اہم بات پھر سامنے آتی ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر مقدس شخصیات پر جو فلمائی گئی فلمیں ہیں تو ان کے عدم جواز کو یہی علماء جو ابھی یہاں پر صراحتاً کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ نہ کچھ صورت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ معاشرے کا یہ طبقہ یہ جو ہے نا کم از کم دیکھ لے، تو مقدس شخصیات پر جو فلمائی گئی فلمیں ہیں ان کے عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ ان کے عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ مقدس شخصیات کا جو تصور ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر ان کا تذکرہ آتے ہی وہ جو دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ مثلا عمر سیریل ہے، اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے تو پھر جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئے گا، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کے ذہن میں جو تصور ابھرے گا ان شخصیات کو، وہ موجودہ زمانے کے وہی کریکٹرز ہوں گے جو اپنی نجی زندگی میں جیسے بھی ہوں۔ تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ تقدیس کا جو مقام اسلام درمیان میں قائم کرتا ہے وہ مقام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات فرماتے ہیں صحابہ کرام پر اور انبیاء کرام پر بنائی گئی فلمیں کسی بھی صورت میں دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر ارطغرل کو دیکھنے کی وجہ سے کیا ذہنوں میں ارطغرل کا تصور نہیں پیدا ہوتا؟ تو ہو جائے۔ ارطغرل زیادہ سے زیادہ ہم جو ہیں وہ ایک اسلامی تاریخ کے ایک ہیرو ہے، لیکن وہ تقدیس کے مقدس شخصیات میں اس طرح شامل نہیں ہے جو درجہ صحابہ کو حاصل ہے، وہ صحابہ کے بعد والوں کو تو وہ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جو اور ہیرو ہیں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور سلطان فاتح محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جو ہمارے ہیرو ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو اکابر ہیں، بڑے ہیں، اللہ والے ہیں، مجاہد ہیں، لیکن تقدس کا جو مقام صحابہ کو حاصل ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ارطغرل کو دیکھ کر اس کے ذہن میں موجودہ زمانے کا جو ارطغرل ہے وہ ذہن میں آتا بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھلے وہ آ جائے، اس سے کم از کم وہ تاریخ سے تو واقف ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ بھی ہمارے محترم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ فتویٰ بھی قابل قدر ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ اگر فتویٰ نہ ہو تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ اس کے اندر پڑ جائے۔ اس فتوے کی وجہ سے وہ لوگ جو ان چیزوں سے دور ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے، وہ جو دیندار طبقہ ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی، اس لیے فتویٰ بالکل عین ضرورت ہے وقت کی اور ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اور جو حضرات گنجائش دے رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خاص طبقہ دیکھ لیں، انہوں نے دیندار طبقے کو نہیں کہا، جو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں کہا کہ آپ یہ دیکھیں۔ ان کے نزدیک سب سے آسان مثال اس کی یہ ہے کہ موت سے بخار بہتر ہے، کہ بخار کسی نہ کسی دن تو اتر ہی جائے گا، تو نظریاتی موت مر کر یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا بخار میں مبتلا ہو، بخار کسی نہ کسی دن اتر ہی جائے گا۔ تو اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان علماء کرام نے موسیقی کو جائز قرار دے دیا، ان علماء کرام کی تحریروں سے غیر محرم کو دیکھنا جائز ہو گیا، یا ان علماء کرام کی اراس عشق مجازی کو ابھار ملتا ہے اور یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سارے اس کو غلط سمجھتے ہیں اور یہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر ایک عام مسلمان کا یہ حق بنتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اہل فتویٰ کی بھی قدر کرے بجائے اس کے کہ ان پر نقد کرے، اور اسی طرح وہ دوسرے علماء کی بھی قدر کرے۔ اور اہل علم کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو لوگ مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو دیندار طبقہ ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ اہل فتویٰ کے فتویٰ پر بھی عمل کریں، اور کرتے ہوئے جو دوسرے علماء نے جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے کسی طرح پہ نہ تو موسیقی کو حلال کہا، نہ غیر محرم کو، اور نہ ہی کچھ کو۔ ان کے کہنے کا جو مقصد ہے معاشرے کے خاص طبقے سے متعلق، کیونکہ ان لوگوں کا ان کے ساتھ زیادہ واسطہ ہے، اور یہ اس وجہ سے ان کا جب چونکہ زیادہ واسطہ ہے تو وہ ان حضرات کے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو دیکھنے والا طبقہ ہے یہ ایک خاص معاشرے کا گروہ جو پلا بڑا ہی اس دنیا کے اندر ہے، وہ اس کو دیکھ لے، وہ ایک بڑے نقصان سے چھوٹے نقصان پر آ جائے گا۔
اور آخری بات، جیسا کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ اگر کسی جگہ پہ لوگ جو ہیں وہ غلط اور حرام چیز سے ان کو ہدایت پانے لگ جائیں تو دوسروں کے لیے وہ کام کرنا حلال نہیں ہو جاتا۔ مثلا کسی جگہ پہ اگر کوئی لوگ طبلہ بجا رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں، اور گانا گانے سے ان کو جو ہے کسی خاص علاقے کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے بھی جو ہیں وہ وہاں پر ان کے لیے گانے کی گنجائش نکل جائے یا خاص اسی علاقے کے لیے گانا گانے کو فروغ دیا جانے لگے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان ڈرامہ سیریل سے مقصود جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اسی کو مقصود بنا لیا جائے ہدایت کے لیے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ انہی سے ہدایت ملے گی۔ پہلی علماء کرام کی سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بالکل مکمل طور پر بند ہو جائیں، لیکن جب تک وہ بند نہیں ہوئی ہیں اور جو لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کے لیے بھی سب سے پہلا حکم یہی ہوتا ہے، سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ بھائی تم فوراً چھوڑ دو۔ لیکن ایسا حقیقی دنیا میں جو زمینی حقائق ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایک کہنے سے یا ایک فتوے کے آ جانے کے بعد سے ہی وہ اس کو فوراً چھوڑ دیں گے، تو اس لیے ان کو تھوڑا نچلے درجے پہ لایا جائے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرامہ سیریل ارطغرل دیکھ لیں، تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ وہ دوسری جس گندگی میں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ اس سے قدرے بہتر ہے۔ اور ہم اپنی اس ویڈیو کے اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ آخر یہ ڈرامہ سیریل ارطغرل کے اندر کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے لبرل حضرات جو ہیں وہ اس کے بہت زیادہ مخالف ہیں۔ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ایسی کیا خاص چیز ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل کو وہ یہ دیکھنے سے منع کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور دراصل ان کی جو سالوں کی محنت ہے وہ ضائع ہوتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے اور وہ ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اس طرف نہیں جاتے کہ نوجوان نسل کو اس سے کیا فائدے ہوئے اور کیا انہوں نے ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، لیکن لبرلز کی تکلیف کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور کم از کم اس حد تک سارے اکٹھے ہو جائیں کہ جن باتوں سے لبرلز کو تکلیف ہوتی ہے تو کم از کم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں لبرلز سے تکلیف کھا رہے ہیں، جبکہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو وہ دونوں چیزیں سیم ہی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ علماء کرام وہ جس میدان میں بھی ہوں اور ہمارے جو دینی ادارے ہیں، ہمیں اخلاص کے ساتھ ان کی قدر کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔